وزیر کا عیسائیوں کو فریب و دجل۔ اس کے بعد میں انہیں کہوں گا کہ میں عیسائی ہوں۔ اے خدائے رازداں، تو یہ جانتا ہے۔ بادشاہ میرے دین سے واقف ہو گیا اور بربنائے تعصب میری جان لینے کے درپے ہو گیا۔ میں نے کوشش کی کہ بادشاہ پر میرا دین ظاہر نہ ہو اور خود کو اس کے مذہب کا ظاہر کرتا رہوں، مگر بادشاہ کو میرے رازوں کی سن گن مل گئی اور میری گفتار اس کے سامنے جھوٹی ہو گئی۔ بادشاہ بولا کہ تیری گفتگو روٹی میں کانٹے کی طرح ہے، میرے دل اور تیرے دل کے درمیان ایک کھڑکی ہے۔ میں اس سوراخ سے تیرے دل کا حال جان سکتا ہوں۔ جب تیرا حال واضح ہے تو کال کی بات کیا کرنی؟ اگر عیسیٰ کی روح میری مددگار نہ ہوتی تو وہ یہودیوں کی طرح میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ حضرت عیسیٰ کے لیے تو میں جان و سر دوں اور ان کے لاکھوں احسان خود پر سمجھوں۔ عیسیٰ کے لیے جان دینے سے دریغ مجھے نہیں، لیکن میں ان کے دین سے خوب واقف ہوں۔ مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ یہ پاک دین جاہلوں کے ہاتھ پہنچ کر تباہ ہو گیا۔ خدا کا اور عیسیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس سچے دین کے رہنما بن گئے ہیں۔ یہودیوں اور یہودیت سے ہم چھوٹ گئے ہیں، جب سے زنار سے ہم نے اپنی کمر کس لی ہے۔ اے لوگ، یہ عہد تو عہد عیسیٰ ہے، ان کے مذہب کے اسرار دل و جان سے سنو۔ بادشاہ نے اس کے ساتھ وہی کیا جو اس نے کہا، اور لوگ اس مکر سے بے خبر رہے۔ پھر اس کو عیسائیوں کی طرف بھگا دیا اور اس کے بعد اس نے اپنی دعوت شروع کر دی۔ یہ تھے آج کی ایپیسوڈ میں شامل اشعار۔ اب آئیے سنتے ہیں اشعار کی وضاحت۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کیسے یہودی بادشاہ کا کائیاں اور چالاک وزیر بادشاہ کو عیسائیوں کے مٹانے کی ترکیب بتاتا ہے۔ اس کی ترتیب کے مطابق بادشاہ نے اس کے کان اور ناک کاٹ ڈالنے تھے، جس کے بعد اسے ملک بدر کیا جانا تھا۔ بادشاہ اور وزیر عیسائی مذہب کو مٹانے اور عیسائیوں سے حسد میں اس حد تک آگے نکل چکے تھے کہ وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ اس قصے کے ذریعے رومی مذہب اور سیاست کے خطرناک کمبینیشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ مذہب اور سیاست ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ موجود حقیقتیں ہیں۔ مذہبی زندگی وہ زندگی ہے جو خود کو سینٹر بنا کر جی جاتی ہے۔ خود کی کھوج کے ذریعے سے خدا تک پہنچنے کی کوشش کا نام ہے مذہب، جبکہ سیاسی زندگی کا مرکز ہمیشہ دوسرا ہوتا ہے۔ تم اپنے ارد گرد غور سے دیکھنا، یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں، یہ جتنے تمہیں کامیاب اور لوگوں کے لیڈر لگیں، حقیقت میں یہ لوگوں کے غلام ہوتے ہیں۔ یہ دوسرے کے رجحانات کے گرد گھومتے ہیں۔ اس دنیا میں قتل و خون ریزی کی پوری تاریخ پر نظر دوڑائیں تو سب سے خطرناک کمبینیشن آپ کو ملے گا سیاست اور مذہب کا۔ یاد رکھیں، مذہب فن ہے خود کو پانے کا اور سیاست نام ہے دوسرے پر قابو پانے کا۔ جب بھی کوئی نام نہاد مذہبی آدمی سیاست کا چولا پہن کر سیاست کے میدان میں قدم رکھتا ہے، وہ ہمیشہ خون ریزی لاتا ہے۔ اس قصے میں بھی بادشاہ اور وزیر سیاسی مقصد کے لیے مذہبی عقیدت کو استعمال کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو قصے میں آگے یہ ہوتا ہے کہ وزیر نے بادشاہ کو بتایا کہ جب تو مجھے اس طرح عقوبت کا نشانہ بنا کر ملک بدر کر دے گا تو میں ان عیسائیوں کے پاس جاؤں گا اور ان کا اعتماد جیتنے کی کوشش کروں گا۔ پھر ان کی مخبری کروں گا اور ہر جلی و خفی عیسائی کی بابت معلومات حاصل کروں گا تاکہ انہیں نیست و نابود کیا جا سکے۔ ان اشعار میں وہ بادشاہ کو بتا رہا ہے کہ جب میں ان کے پاس جاؤں گا تو انہیں کیا کہوں گا۔ وزیر نے بادشاہ کو کہا کہ جب میرا یہ حال کر دیا جائے گا تو میں عیسائیوں کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا کہ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے باطن میں عیسائی تھا اور ہوں، مگر بادشاہ کے ڈر کی وجہ سے یہودی بنا ہوا تھا۔
میں ان کے سامنے قسم کھا لوں گا کہ میں دل سے عیسائی تھا، مگر بادشاہ کو کسی طرح میرے باطن کے دین کا پتہ چل گیا اور اس نے میرا یہ حال کر کے مجھے اپنے ملک سے نکال دیا ہے۔ وہ یہودی حاسد بادشاہ میری جان لینے کے درپے ہو گیا۔ میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ اپنا دین بادشاہ سے چھپا پاتا اور یہودی بنا رہتا، مگر بادشاہ کسی طرح میرے باطن تک پہنچ گیا اور میرے زبانی دعووں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے مجھے کہا، تو نے بہت مجھ کو دھوکہ دے دیا۔ تو ایک ایسا نوالا ہے جس کے اندر سوئی چھپی پڑی ہے، جو اگرچہ نظر نہیں آتی مگر جو کوئی نوالا کھائے گا اس کو ضرور چبھے گی۔ تیری باتیں یہودیوں والی ہیں، مگر تیری یہ باتیں مجھے کھٹکتی ہیں، ان میں صاف جھوٹ کی ملاوٹ نظر آتی ہے۔ اس سوئی کی وجہ سے تیرے دل سے میرے دل تک ایک سوراخ ہو گیا ہے، جس سے میں تیرے دل کی حالت کو صاف دیکھ سکتا ہوں۔ مجھ سے تیری حالت مزید اب چھپی نہیں، اور ویسے بھی ہم بہت عرصے تک ساتھ رہے ہیں۔ میں تیری رگ رگ سے واقف ہوں۔ میں تجھے اتنا تو جانتا ہوں کہ اپنی فراست سے تیرے اندر چھپے دین عیسائیت کو دیکھ پاؤں۔ میں جب تیرے اندر کا حال دیکھ رہا ہوں تو آخر کیوں صرف تیری باتوں پر بھروسہ کروں؟ اور پھر میں ان عیسائیوں کو کہوں گا کہ اگر روح عیسیٰ میری مددگار نہ ہوتی تو بادشاہ مجھے بھی دیگر یہودیوں کی طرح کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا۔ میں تو عیسیٰ کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہ کرتا۔ اگر میری جان ان کے نام پر لے بھی لی جاتی تو میں خدا کا شکر کرتا کہ اس نے دین عیسیٰ کی راہ میں میری قربانی قبول کی۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے یہودی بن کر وزارت کے مزے نہیں لے رہا تھا۔ مجھے تو دکھ تھا ان عیسائیوں کا جو اس پاک دین کے نام لیوا ہیں، مگر جنہوں نے اس پاک دین کو آلودہ کر دیا تھا۔ اس لیے میں چونکہ حقیقت جانتا ہوں تو یہ سوچ کر یہودی بنا رہا کہ عیسائی جاہل عالموں نے بھی تو دین کا بیڑا غرق ہی کر رکھا ہے۔ اب چونکہ میرا راز بادشاہ پر کھل گیا ہے تو میں نے سوچا ہے کہ دین عیسائیت کو ان جاہل عیسائی عالموں سے بچاؤں اور حقیقی دین کی تبلیغ کروں۔ دین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے والے پوری تاریخ میں یہی کہتے رہے ہیں کہ دین کی غلط تعبیر ہے جو تم تک پہنچی ہے۔ حقیقی تعبیر تو یہ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں۔ آپ اپنے ارد گرد موجود مختلف فرقوں کے عالموں کو دیکھیں تو وہ بھی جلی یا خفی طور پر یہی کہتے ملیں گے کہ باقی لوگ دین کی غلط تشریحات کر رہے ہیں۔ حقیقی تشریح تو وہ ہے جو میں کر رہا ہوں۔ حالانکہ دین جس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے وہاں اس کی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں۔ دین تو ایک واردات ہے جو انسان کے دل پر بیتتی ہے۔ دین تو وہ راستہ ہے جس راستے پر کائنات محو سفر ہے۔ جو اس راستے سے ایک ہو گیا وہ دین کی حقیقت کو پا گیا۔ دین خود پر بیتنے والی واردات کا نام ہے، نہ کہ دوسروں پر اپنے تصورات کے سچ ثابت کر دینے کا نام۔ غور سے دیکھو، کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو مختلف مذاہب کے ہونے کے باوجود حقیقت کو پا گئے ہیں، مگر ایک دوسرے پر اپنے دین کی سچائی ثابت کرنے کی کوشش ہزاروں سال سے ہو رہی ہے اور ہزاروں سال سے ناکام ہوتی آ رہی ہے۔ خیر، ہم قصے کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ مکار وزیر بادشاہ کو بتاتا ہے کہ میں جا کر ان عیسائیوں کو کہوں گا کہ اے میرے عزیز نصرانیوں، خدا کا شکر ادا کرو کہ ہم عیسائی ہیں اور اب تو میں بھی یہودیت سے آزاد ہو گیا ہوں۔ اے لوگو، یہ دور دین عیسوی کا دور ہے۔ اس دین کے راز خوب ذوق و شوق سے سنو۔ اس کے بعد منصوبے کے مطابق بادشاہ نے اس کے ساتھ وہی کیا جو طے ہوا تھا، یعنی اس کے ناک کان کاٹ دیے اور اسے عیسائیوں کی طرف بھگا دیا جہاں اس نے اپنی دعوت و تبلیغ شروع کرنا تھی۔ یوں وہ ساری باتیں جو اوپر بیان ہوئی ہیں اس نے جا کر ان عیسائیوں کو بتا دیں۔ غور سے دیکھیں تو ساری تاریخ ایسے ہی واقعات سے بھری پڑی ہے۔ بادشاہوں سے لے کر طاقتوروں نے لوگوں کو دین کے نام پر غارت کرنے کی ایسی کوششیں کی ہیں۔ خیر، منصوبے کے مطابق بادشاہ وزیر کے کان ناک کاٹ کر اسے ملک سے نکال دیتا ہے۔ اس قصے میں آگے کیا ہوا
یہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں جانیں گے۔